صبح میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر اس وقت پیش کیا جا رہا ہے سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو اپنی رحمت سے حصہ نصیب فرمائے اور آج کے دن کو عبادتوں میں بسر کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنی عادتوں میں یہ کام شامل کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اس کا معمول بن جائے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی اور ایک عرض کا اظہار ہے کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ دیکھا جائے تو ہماری جو گفتگو ہے اس میں فضولیات کا کتنا حصہ ہے اور بیکار باتوں کا کتنا حصہ ہے۔ کیا ہم نے کوئی ایسا ٹائم بھی مخصوص کیا ہوا ہے؟ کیا ہماری عادتوں میں باتوں کے ساتھ ساتھ دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا بھی کوئی معمول ہے؟ نہیں ہے تو اس کو ہونا چاہیے۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مشکلیں، آفتیں، پریشانیاں بھی ٹلیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی نصیب ہوگی۔ مزید یہ کہ یہی وہ عمل ہے جس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے عادت۔ کیسی عادتیں ہماری ہیں ان پر بھی کچھ غور و خوض کرنا چاہیے، ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور آج سلسلے میں ہم اس اعتبار سے گفتگو شامل کریں گے کہ ہماری عادتیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں، بری عادتوں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، اور یقیناً اچھی عادتوں کے جو فوائد ہیں لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ اچھائی کا فائدہ ہے، برائی کا نقصان ہے، لیکن ہماری طبیعت بہت جلدی اس پر مائل نہیں ہوتی کہ کسی بری عادت کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک دم سے ایسا بہت ہی کم نظر آتا ہے کہ بری عادت چھوڑ کر کوئی بندہ فوراً ہی اچھی عادت کی طرف آ گیا ہو، لیکن یہ وہ صورت ہے کہ جب عادت ہو، بس ایسے ہی برائی سرزد ہو گئی تو وہ تو چھوٹ جاتی ہے، بندہ غور کر لیتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اپنی بات سے پیچھے آ جاتا ہے، اپنی حرکت سے پیچھے آ جاتا ہے، اس غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب وہ غلطی ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہے تو ہمیں بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اور معاشرے میں بری عادتوں کا بگاڑ دیکھا جا سکتا ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل گفتگو کی طرف آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔
سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برابر وہ اٹھے انگلی تو مارو بلکہ دو چار ہو جائے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب تیری صورت تیری سیرت تیری صورت تیری سیرت تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے وہ اے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے نکالا کب کسی کو بس میں فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بس
جاؤ اور میرا کون والی ہے، میں ان کے صدقے جاؤ اور میرا کون والی ہے، شرف مکے کی بستی کو ملا ہے، پاکی بستی سے شرف مکے کی بستی کو ملا ہے، پاکی بستی سے نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے، لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تمہارے در تمہارے آستہ سے میں کہاں جاؤں، مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کون والی ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کون والی ہے، حسن کا در تو دکھ معروف فرما کر بحالی دو، حسن کا در تو دکھ معروف فرما کر بحالی دو، ہمارا در تو دکھ معروف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار کی بھی انتہائی عظیم اور عجیب شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دم قدم کی برکات سے ہماری مشکلات کو دور فرماتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا گویا قرآن حکم بھی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقین کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا اور ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خیر طلب کرنا، یہ مرادیں جلد ملنے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مرادیں پوری فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمائے، بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع کی طرف آئیں گے۔ موضوع آج ہے ہمارا عادت۔ عادتوں میں دو چیزیں ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ بعض کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بس ایک کام کی عادت پڑ جائے تو چھوٹ نہیں سکتی۔ عادت ڈالنا کسی بھی کام کی یہ آسان ہوتا ہے، چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اپنی عادتوں کے پڑنے سے پہلے ہی، کسی کام کے آپ کی زندگی میں ایڈ ہونے سے پہلے ہی اس پر غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ میری عادت کا حصہ بن جائے گا اور پھر میں
اس کے ساتھ ساتھ ہی زندگی بسر کروں گا. عرفان بھائی کی طرف آؤں گا اور چاہوں گا کہ عرفان بھائی اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ عادتیں کیسے ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادت کو سب سے پہلے اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں کہ عادت کسے کہا جاتا ہے، انسان مختلف کام کاج کرتا ہے، ان میں سے کچھ کام کاج تو ایسے ہیں جب شروع کیے جاتے ہیں تو انسان کسی ارادے کے تحت ان کو کام کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. گریجولی جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ اس کی روٹین کا ایک حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک. جب کوئی کام اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کی روٹین کا حصہ بن جائے، اب اس پر عادت کا اطلاق کیا جاتا ہے. اس کو الامر المتکرر کہا گیا ہے، ایسا امر جو بار بار کیا جاتا ہے، جو ریپیٹ ہوتا ہے، اور انسان جب وہ کام کرے تو پھر بغیر سوچ بچار کے وہ کام کر گزرے، اسے عادت کہا جائے گا. جب کام انسان پہلے سوچتا ہے کہ اب میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کروں گا، اس وقت وہ عادت نہیں ہوتی، اس میں ارادہ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب اس نے اس کام کو کنٹینیوسلی کیا، کرتا رہا یہاں تک کہ اب وہ کام جب کرنا شروع کرتا ہے، اس کی توجہ اگر کہیں اور بھی چلی جائے پھر بھی وہ کام ہو جاتا ہے. اس کو عادت کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی والے کام کرتے ہیں، عبادت الہی بجا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے بھی جب وہ ہماری روٹین کا حصہ بن جاتا ہے تو سم ٹائم ہم بغیر سوچ بچار کے، بغیر غور و فکر کیے وہ کام کر ڈالتے ہیں. جب اس مقام پر پہنچتے ہیں خالد بھائی تو پھر یہاں ضرورت پڑتی ہے نیت کی. اللہ اکبر. جب یہاں نیت کار فرما ہوگی تو وہ عمل تو وہی رہے گا جو مسلسل کرتے کرتے اس مقام پر ہم پہنچ گئے کہ اب وہ روٹین بن گئی، ہماری عادت بن گئی. اب یہ عبادت کب بنے گی؟ جب اس میں نیت ایڈ کی جائے گی. صحیح. ورنہ وہ کام روٹین میں ہو جائے گا. ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم مثال کے طور پر کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنا سنت مبارکہ ہے. جب مدنی ماحول سے نئے نئے وابستہ ہوئے، سنتیں سیکھنے کا موقع ملا تو وہاں یہ سنت بھی سکھائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. صحیح. الحمدللہ عمل اسلامی میں شروع کر دیتے ہیں. کچھ دیر تک تو وہ ذہن میں بات رہتی ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، لیکن جب روٹین بن گئی، اب جہاں بیٹھے پہلے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، بعد میں بھی ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. غور کیجئے گا. ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ہماری روٹین میں آ جاتی ہے، عادت گویا بن جاتی ہے، تو اب شاید اس طرف توجہ نہیں رہتی کہ میں سنت ادا کرنے جا رہا ہوں. اب اگر یہاں کام کرنے والا یہ نیت ایڈ کرے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے ہاتھ دھو رہا ہوں، تو اب اس کو اس کا ثواب ملے گا. اب یہ عبادت کی ایک صورت بن جائے گی. زبردست. ادروائز کام تو ہو جائے گا لیکن وہ عبادت نہ بن سکے گی. تو ایک جملے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح عادت اور عبادت میں اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو تھوڑا سا فرق ہے. عادت میں با نہیں ہے نا، عبادت میں با کا اضافہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے نیت بیسیکلی دیکھی جاتی ہے. اگر اس میں عبادت کی نیت شامل کر لی جائے گی تو وہی عادت ہماری عبادت بن جائے گی، ادروائز وہ عادت رہے گی. جی ہاں، یعنی کہ اچھے کاموں میں ہماری اچھی نیتیں بھی شامل ہونی چاہیے. ہماری روٹین کا حصہ تو وہ ہوتے ہیں. کاش توجہ اچھے کام کرتے وقت یہی رہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں. اگر اچھا کام یوں ہے کہ وہ براہ راست امر تعبدی ہے، جیسے نماز کا حکم ہے، تو اس میں یہ نیت کافی ہوگی. بیٹھ کر پانی پی رہا ہے بندہ، بسم اللہ شریف پہلے پی رہا ہے، پڑھ کر پی رہا ہے، یہ بھی اچھے معمولات ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں ان کو ایڈ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا حصہ اس کو بنانا چاہیے. جو چیز براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، وہاں تو ذکر اللہ کرنے کا ثواب ہے، لیکن جتنی اچھی نیتیں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں وہاں پر اعمال میں بھی مزید اس کی برکتوں میں اور اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. مہروز بھائی، کوئی عادت ہماری بن جاتی ہے. بعض افراد کی عادت ہوتی ہے کہ فارغ بیٹھیں گے تو ان کو طلب ہوگی یار چائے پی لیتے ہیں، اور چائے پینے کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ کئی کپ، یعنی ایک دن میں 10 12 کپ تک چائے پینے والے، اور شاید زیادہ بھی موجود ہوں.
تو اس طرح کے افراد موجود ہوتے ہیں. پھر ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر ان کو ایسی گزرے گی کہ ان کے پاس ان کی من پسند چائے نہیں آئی تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ یار اب نہیں بیٹھا جا رہا, اب کام نہیں کیا جا رہا. یوں اپنے آپ کو کسی چیز کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا, جی کیا یہ ایک اچھا کام ہے, اچھی عادت ہے؟ اچھا تو نہیں ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ اس اذیت سے گزرے نہیں ہیں. نہیں, میں بعض اذیتوں سے گزرا جی, ہوں. تو کسی چیز کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ جیسے کہ عرفان حفیظ بھائی نے بیان فرمایا کہ عادت یہی ہے, ہیبٹ, کہ آپ کسی چیز کو بار بار کرتے رہیں, زندگی کا آپ کے معمول بن جائے اور لاشعوری طور پر سوچے سمجھے بغیر آپ اس کے اندر انوالو ہو جائیں. پازیٹیو بھی ہوتی ہے, نیگیٹو بھی ہوتی ہیں. آپ نیگیٹو کی اس وقت بات کر رہے ہیں کہ پڑھتی کیسے ہیں, تو عادتیں خالد بھائی نکالنا تو مشکل ہے ہی, ڈالنا بھی مشکل ہوتا ہے عادت. اچھا, آپ دیکھیں کہ ہم کوئی کسی بھی چیز کی عادت اپنانا چاہتے ہیں, یعنی بطور شعوری طور پہ جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ مجھے عادت پڑ جائے, تو ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے, ٹرائی کرنا پڑتا ہے, اگین ٹرائی کرنا پڑتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو جو عادتیں پڑتی ہیں وہ ایک دم نہیں پڑتی, وقت لگتا ہے اس میں, اور اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آپ کے ارد گرد کا جو ماحول اور افراد ہیں, جو بھی ایریا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, آپ کا گھر ہے, آپ کے کولیگز ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ عادتوں کی بھی عمر ہوتی ہے. کچھ عادتیں وہ ہوتی ہیں جو بچپن میں پڑ جاتی ہیں, چھوٹی عمر میں پڑ جاتی ہیں, ناپختگی میں جب پڑ جاتی ہیں تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پتھر پہ لکیر کی مانند ہو جاتی ہیں, ان کو نکالنا زیادہ دشوار ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بچپن میں ہی عادتیں پڑتی ہیں, ٹھیک, بلکہ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ کسی بھی عمر میں آپ کی عادت ڈیولپ ہو سکتی ہے, چاہے وہ نیگیٹو ہو چاہے پازیٹیو ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جس انوائرمنٹ میں سروائیو کر رہے ہیں اس انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے, وہاں پہ موجود افراد کا اثر ہوتا ہے. ایک بڑی سادہ سی بات ہے, آپ نے چائے کی بات کی, آپ دیکھیں جن فیملیز میں چائے پی جاتی ہوگی وہاں کے بچے چائے کے عادی بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے. جن فیملیز میں چائے نہیں پی جاتی ہوگی, کوئی اور چیز پی جاتی ہوگی, مثال کے طور پہ لسی پی جاتی ہے, دودھ پی جاتی ہے, یا کوئی اور مشروب پیا جاتا ہے, تو وہاں کے بچے پھر اسی کے عادی ہوں گے. ایسا ہے. آپ دیکھیں عرب شریف جائیں آپ, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ میں لیا بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے, تو وہاں بالخصوص جو قہوہ ہوتا ہے, ایک مخصوص قہوہ جو ہوتا ہے, کڑوا سا کسیلا محسوس ہوتا ہے ہمیں, اور خود ہمیں بڑا ہونے کے باوجود جب ہم پیتے ہیں, فرسٹ ٹائم پیتے ہیں, انیشیلی اسٹارٹ کرتے ہیں, تو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے بدقت, اور شعوری طور پر ہمیں کوشش کرنا پڑتی ہے اس کی عادت ڈالنے. لیکن وہیں کہ آپ بچوں کو دیکھیں تو وہ ہنسی خوشی پی رہے ہوتے ہیں, مزے سے پی رہے ہوتے ہیں, انہیں اس کی لت اور عادت لگی ہوئی ہوتی ہے. یہی ہمارا حساب کتاب ہے کہ ہم جس انوائرمنٹ میں, جس ماحول میں ہیں, جن افراد کے ساتھ ہیں, ان کی عادتیں لاشعوری اور شعوری طور پر ہمارے اندر سروائیو کرنے لگتی ہیں, ہمارے اندر فٹ ہوتی جاتی ہیں, گویا کہ انسٹال ہو جاتی ہیں وہ. اب جب انسٹال ہو گئی ہیں تو فنکشن اس کے مطابق آپ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اسی کے مطابق آپ کی ڈیمانڈ آنے لگتی ہے, اب چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو. اب اس پہ ہم غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے, کیونکہ بچپن میں تو ہمارے ہاتھ میں معاملات نہیں ہوتے, لیکن جب ہم کسی قدر ہوش سنبھالتے ہیں, اور بالخصوص اگر تعلیم کے میدان میں ہم, چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو, کیونکہ تعلیم چاہے دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو, شعور تو دیتی ہے نا, سمجھنے کی تو ایک جو کانسیپٹ ہے وہ تو ڈیولپ کرتی ہے نا, انسان کو سوچنے سمجھنے پہ ابھارتی ہے. تو اب ہم غور کریں کہ ہم جس انوائرمنٹ میں ہیں یہ میرے اندر اچھی عادتیں لائیں گی یا بری عادتیں لائے گی. تو یہ ہے, ایسے پڑتی ہیں عادتیں. بس بے توجہی میں بہت ساری چیزیں یعنی ہماری زندگی میں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں. جی, اور جب شامل ہو جاتی ہیں تو شاید ہمارے آس پڑوس والے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بھائی جان یہ آپ کی عادت کا حصہ بن چکا ہے. اگر آپ تاخیر سے آ رہے ہیں تو ساتھ والے آپ کے بتا رہے ہوتے ہیں یار تاخیر سے آنا تو آپ. خالد بھائی میں آپ کو عرض کروں, بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں. مدنی چینل بھی اپنا ہی ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ہی ہیں, کیا مطلب ایسی بھی کیا پردہ داری کے کچھ بھی نہ کیا جا سکے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اور بہت سارے افراد آپ کو اس میں دکھیں گے آپ کو کہ جس وقت وہ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں نا, صحیح, تو کوئی ان کو مشورہ دیتا ہے, کوئی انہیں سمجھا رہا ہوتا ہے, کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے, کوئی آس پاس والا ہوتا ہے, کبھی امی ہوتی ہیں, کبھی ابو ہوتے ہیں, ایون کبھی بچوں کی امی ہوتی ہیں, جو کہہ رہی ہوتی ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس راہ نہ جائیں, یہ جو رستہ ہے بند گلی کی طرف جاتا ہے,
اچھا اور بند گلی سے مڑنا بڑا اذیت ناک ہوتا ہے. صحیح. لیکن اس وقت بہت سارے افراد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں, نیا جی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, جب دل چاہے گا چھوڑ دیں گے, جب دل چاہے گا یوں کر لیں گے, جب دل چاہے گا موڑ دیں گے. صحیح. تو وہ اس وقت تو کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد جب وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے, یا یوں کہہ لیں اس کا رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے, اور اب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی میں میرے لیے بینیفیشل نہیں ہے, یہ واقعی میں مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہی بلکہ نقصان پہنچا رہی ہے, تو اب وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. لیکن پھر وہ بری عادتیں چاہے کسی بھی قسم کی ہوں اور کسی بھی درجے کی ہوں, ان کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, تو یہ ہمت ہارنے کے لیے نہیں بول رہے, بلکہ اس لیے بول رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو مضبوط ول پاور کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور پھر بہت بڑی بڑی چینجنگز آ جاتی ہیں. بہت ساری عادتیں ایسی ہیں, آپ چھوٹی چھوٹی کو بھی دیکھ لیجئے. پہلے کھڑے ہو کے پانی پینے کی عادت تھی, نہیں نوٹ کریں گے تو مہروز بھی بہت ساری چیزیں ہماری سینکڑوں ملیں گی, سینکڑوں کی تعداد ہماری لائف میں وہ ایڈ ہو گئی اور پھر ایڈ ہو کے رہ گئیں, اور یہ اچھی بات ہے. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو عادتیں یقیناً ہماری اچھی پڑیں گی اور اچھی ہوتی چلی جائیں گی, بری بھی چھوٹتی چلی جائیں گی. سلمان بھائی ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں, اور سلمان بھائی کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا خالد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. سرکار آپ کی عادت ہے کہ آپ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سلسلے میں ہوتے ہیں. اب میں اس کو تقریباً عادت ہی کہہ سکتا ہوں, کیونکہ آپ یقیناً روٹین ہے آپ کی. تو آج آپ یہاں منچ پر موجود نہیں ہیں, کہاں ہیں, کہاں کا ارادہ ہے, کچھ ارشاد فرمائیں. میں اللہ آپ کو برکت دے جی, ابھی اس وقت عمر کوٹ میں ہوں. یہ عمر کوٹ گیٹ وے ٹو تھر ہے, اور ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمارا تھر کے ڈیزرٹ کا صحرا کا انشاءاللہ سفر ہے. اور آج ہمارے نگران مجلس وقف املاک اور اثاثہ جات جناب قبلہ وسیم مدنی صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے تھر زون کے جو نگران ہیں جناب قبلہ قاری میر حسن صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور دو اسنائم بھائی اور بھی ہیں ہمارے ساتھ, یوسف بھائی بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے سعود بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. تو آج یہ اسنائم بھائی بھی ہیں, اور یہاں پر ہم جو ہے وہ تھر میں آج انشاءاللہ اپنی دعوت اسلامی کے تحت ہم ایک مسجد اور ایک مدرسے کا جو سمجھ لیں کہ ابتدا کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پانی کی بورنگ کی اس کی بھی نیت موجود ہے. تو اس نیک کام میں یوں بولیے کہ حصہ لینے کے لیے الحمدللہ میں بھی آج جو ہے وہ یہاں موجود ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو برکتیں عطا فرمائے کہ جو ہماری بری عادتیں تبدیل کرنے کے لیے اور اچھی عادتیں اپنانے کے لیے ہمیں اپارچونیٹیز, مواقع اور ذرائع بھی فراہم کر رہی ہے, بس ہم تھوڑا قدم بڑھائیں اور آگے عمل کرنے والے بن جائیں, انشاءاللہ اس کے فوائد و ثمرات بھی میسر ہوں گے. فیروز بھائی بڑی خوبصورت بات کہی کہنے والوں نے, انہوں نے کہا کہ چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی پھل پے, مندیاں دے لڑ لگیا اگلے بھی رول گئے. تو انشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستگی رہے گی تو انشاءاللہ ہمیں یہاں سے اچھی عادات کی اپنانے میں جو ہے وہ آسانی رہے گی, جذبہ بھی ملے گا, اور ہمیں مواقع بھی میسر آئیں گے. میں ایک بڑی جسے اہم بات سمجھتا ہوں مہروز بھائی, عادتوں کے تبدیل کرنے میں, نیگیٹو عادتوں کو پازیٹیو عادتوں کی طرف لانے میں, جسے میں ایک مین بات سمجھتا ہوں وہ مہروز بھائی جذبہ ہے, ول پاور ہے. جی مہروز بھائی آپ کو یاد ہوگا, مدنی چینل کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بھی ہے, ایک وقت وہ تھا کہ شراب پینا کوئی گناہ نہیں تھا, حلال تھا. ایسی بات جی, حکم نہیں آیا تھا شراب کی. جی بالکل, شراب کی حرمت کا حکم جو ہے یہ جو آیا ہے وہ بھی تدریجاً آیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس کے ایک پورا اس کا ایک مطلب سیکوینس ہے احکام کا. بالکل بالکل, منع نہیں تھا. آپ دیکھیں جب منع کیا گیا, جب اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روک لگائی کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا, تو اہل ایمان نے اس کو مہروز بھائی اس عادت کو ایسا یکسر چھوڑا کہ جب یہ شراب کی حرمت کا حکم آیا تو شراب کیوں گلیوں میں جو ہے وہ جس طرح گندے نالے کا پانی بہ رہا ہوتا ہے ایسے بہ رہی.
यानी लोगों ने मटके तोड़ दिए, फोड़ दिए और बिल्कुल मतलब इसको बहा दिया। बिल्कुल ऐसे ही जज्बा जो है ना महरोज भाई, ईमान वालों के अंदर एक जज्बा और एक विल पावर और एक स्ट्रेंथ जो है ना, ये बड़ा मैटर करती है। जब हम अपना ओ जी कहाँ अब कहाँ जाएगा जी, ओ जी ठीक है जी, ओ जी ये जी, ओ जी वो जी, तो बस फिर बंदा ये वो में लगा रहता है। तो मेरा ख्याल है अपने अंदर जज्बा भी पैदा करना चाहिए, और जो अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म फरमाया है, जो इस्लाम और इस्लाम की रूह है, उसके मुताबिक और मुवाफिक ही हमारी आदात व अतवार होने चाहिए। दुरुस्त फरमाया। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और अपने जज्बे को सलामत रखना चाहिए। और साथ साथ सलमान भाई, अगर इस तरफ भी हमारी तवज्जो रहे कि अच्छी आदतें अपनाने के लिए हम अच्छी बातें सुने भी तो सही, क्योंकि जज्बा भी तो एक अच्छी मोटिवेशन देता है हमें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। और अगर शैतान तुम्हें भुला दे तो याद आने के बाद जालिमों के पास ना बैठ। ये बात कैसी एक मोटिवेशन क्रिएट करती है बंदे के लिए कि उसकी आदत अगर बुरी है तो यकीनन उसके पीछे एक सोहबत का भी तो असर है। बुरी आदत पर थपकियां देने वाले भी आप जानते हैं मौजूद हैं दुनिया में। जी जी बिल्कुल खालिद भाई, सीढ़ी पर चढ़ाकर डंडा खींचने वाली आवाम ऐसी ही होती है जो आपको आगे लगा देगा, आगे चला देगा, और फिर नतीजा किसने भुगतना है वो आपने भुगतना, वो आपने भुगतना है। बिल्कुल दो तरह की बातें हैं खालिद भाई, दुनियावी ले लें या उखरवी ले लें। ठीक, कोई अच्छी बात पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें। सही। पॉजिटिव है तो इसका फायदा भी उस इंडिविजुअल इंसान को मिलेगा, ज्यादा फायदा कि जो उसको कर रहा है। नेगेटिव है तो भी उसकी नेगेटिविटी जो है ना, ये उसी इंसान को ज्यादा हर्ट करेगी कि जो वो नेगेटिव काम कर रहा है। पीछे तो गायब हो गया ना, आपने वो सुना भी होगा जी, डाकू जो है वो 2 मारे गए, 2 फरार हो गए, 2 भाग गए। ये मैं पहले भी एक दफा मैंने ये बात अर्ज की है। तो आपको अगर कोई इस तरह की सीढ़ी पर चढ़ा रहा है, वहां ले जा रहा है जो हमारे दीन के खिलाफ है, हमारे इस्लाम के खिलाफ है, हमारे तरीके के खिलाफ है, हमारी तहजीब के खिलाफ है, तो हमने अपने आप को उससे बचाना है, वरना कब्र में भी बंदे ने अकेले ही जाना है। सही। और दुनिया में भी फिर जो है ना, वो जो लगाते हैं गलत काम की तरफ खालिद भाई, वो तो पीछे से भाग जाते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं, यारे बद तर अज मारे बद। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कि जो बुरा दोस्त होता है वो बुरे सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बुरे दोस्तों से बचाएं, बुरी सोबतों से बचाएं, बुरी गैदरिंग से बचाएं, किसी का कुछ जाए या ना जाए। बुरी आदत और बुरे दोस्तों की वजह से इंसान का अपना वकार, उसकी इज्जत, ये जरूर दाव पर जो है वो लग जाएगा। खालिद भाई ये दोस्त, बुरे दोस्त, ये इंसान को वहां इसकी आदतों को बिगाड़ के वहां तक ले जाते हैं कि एक पुलिस वाला डाकुओं से मुकाबला कर रहा है और उन डाकुओं में उसका अपना बेटा भी मारा जा रहा है। अल्लाह, यहाँ तक नौबत पहुंच जाती। अस्तगफिरुल्लाह। तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर थोड़ी देर की ये हलाशेरी होती है इनकी भी, और बाद में फिर कुछ भी नहीं होता। तो अपने आप को बहरहाल, अपनी आदात को, अपने तरीकों को, अपने अंदाज को, अपने अखलाक को, अपने अफ्तार को हमने खूबसूरत बनाना है। अगर इसको खूबसूरत बनाना है तो इसका एक खूबसूरत जरिया अच्छे लोगों की सोहबत पाना है और इल्म और नॉलेज हासिल करना है। इल्म भी होना चाहिए ना भी, जो मैं काम कर रहा हूँ आया ये काम ठीक है भी कि नहीं। शरई पॉइंट ऑफ व्यू से तो सलमान भाई एक इल्म होना अलग नौइयत रखता है और वो भी इंतहाई अहम और ज़रूरी है, लेकिन वाक़तन बाज़ बुराइयां ऐसी होती हैं कि आपका दिल मलामत कर रहा होता है, यार ये नहीं करना चाहिए, फंस गए तो क्या होगा। जिस तरह आपने चोरी और डाके वगैरह की मिसाल दी, तो बंदा ये कह रहा होता है, ये ख्याल बार बार आ रहा होता है कि फंस गए तो क्या होगा, कौन निकालेगा। घर वालों का कभी ख्याल आएगा, बीवी बच्चों का ख्याल आएगा कि यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, ये किसके रहमो करम पर रहेंगे। लेकिन फिर भी जो लोग उकसाने वाले होते हैं ना, वो बहुत बुरी तरह उकसाते हैं। जब उकसा रहे होंगे तो उनके नारे ये होंगे, हम हैं ना, हम बचाएंगे। अरे भाई, आपका भाई किस दिन काम आएगा, मैं यूं कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। वो आपका भाई कहाँ जाता है,
پھر وہ آپ کے بھائیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. آپ فکر ہی نہ کریں نا, آپ فکر ہی نہ کریں. اور جب فکر کا اصل میں جو یہ بولتا ہے آپ فکر نہ کریں, تو پھر فکر مند ہو جانا چاہیے, کیونکہ وقت پڑنے پہ نا وہ ایسے غائب ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ سانپ ڈس لے تو ہے تریاق کا امکان بہت, سانپ ڈس لے تو ہے تریاق کا امکان بہت, آدمی ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اس نے وہ سلو پوائزن آپ کو دینا ہے. آپ کی عادتوں میں ایک چیز شامل ہو گئی, آپ اس میں پھر پہچانے نہیں کر پا رہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کیا چھوڑنا ہے. اور یہ واقعتاً خالد بھائی سچویشن ہے. جی خالد بھائی, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بہت زبردست, آپ پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں. کسی ایک شخص کا بیان ہے, اس نے کہا کہ میرا ایک برا دوست بن گیا, اور اس برے دوست کی وجہ سے میرے اندر ایک بری عادت آ گئی. 18 سال ہو گئے. اللہ, کتنے سال جی؟ 18 سال. وہ جب بات کر رہا تھا اس وقت کہہ رہا تھا 18 سال ہو گئے میں اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہا. اللہ اللہ. یہ جو سلو پوائزن آپ نے کہا, یہ ایسی ہی بات ہے. تو بات یہ ہے خالد بھائی, اس میں انسان کا اپنا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے. میں غور کروں کہ میں کیا ہوں. کیا میں اس کچرا کنڈی کی مثال ہوں کہ جس پر بارش برس رہی ہے تو بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں, یا میں اس گلشن کی اس کی مثال ہوں جس پر بارش برسے گی تو پھول مہکیں گے. میرا اپنا مزاج, میرا اپنا انداز کیا ہے, میری اپنی سوچ کیا ہے, میری اپنی فکر کیا ہے, میری اپنی مینٹلٹی کیا ہے, مجھے اس پر بھی غور کرنا پڑے گا. خالد بھائی, ہم ہر چیز کا الزام دوسرے بندے کے سر پر ڈال کر اپنی بری عادتوں کا, اگر ہمارے اندر کوئی بری عادت ہے, برا وصف ہے, جھوٹ بولنے کی عادت ہے, یا کسی کو دھوکہ دینے کی جو ہے وہ عادت ہے, کچھ بھی مطلب کوئی بھی معاملہ ہے اس طرح کا, ٹھیک ہے, یا لوگوں کی برائیاں کرنے کی عادت ہے, ٹونٹ کرنے کی عادت ہے, تنقید کرنے کی عادت ہے, مسلمانوں کی جو ہے نا وہ عزتوں کو پامال کرنے کی عادت ہے, ہم ہر چیز کا الزام دوسرے بندے پر نہیں لگا سکتے. صحیح. ہمیں خود بھی اپنے آپ پر بھی تو غور کرنا پڑے گا. آخر میرا بھی تو کوئی قصور ہے نا. اگر کہیں سے کچھ آ گیا ہے یا مجھے کچھ بتایا بھی جا رہا ہے تو میرا بھی تو اس میں کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے. سب کچھ دوسرے کے اوپر ڈال کر خود بندہ بری و ذمہ ہو جائے تو یہ بھی نہیں چلے گا. آپ لوگ کنٹینیو کریں اور مجھے جو ہے وہ بھارت اجازت دیں. ابھی ہمارا آگے کا سفر ہے, اجازت دیں. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے, اپنی ایمان پناہ میں رکھے, آباد رہیں, شاد رہیں, سلامت رہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اللہ کی ہم سب کو وابستہ رکھے اور اپنی قبر آخرت کی بہتری کی تیاری کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سفر بخیر و عافیت رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. یقیناً نیکی کے لیے ایک سفر جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو, وہاں تعاون کرنے والے افراد کو, اور جو کوئی افراد اس نیک کام میں حصہ ملا رہے ہیں, سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. جو جس طرح سے حصہ بن رہا ہے, مسجد بنے آباد ہو, مدارس بنے آباد ہوں, لوگ پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھوائیں, یا پڑھنے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تعاون کر جائیں. یقیناً یہ سب کار خیر ہیں, ثواب کے کام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. ویسے ایک علم کا نور پھیلے گا, سنتوں کا نور پھیلے گا, انشاءاللہ محبت مصطفیٰ کی چاشنی یہ عام ہوگی, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو قریب بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہااں ہمارے تھر زون کے نگران جناب قبلہ قاری میر حسن اتاری صاحب, اور ہمارے یہاں کابینہ کے نگران ہیں نظام بھائی, ماشاءاللہ نظام اتاری بھائی, یہ بھی ہیں سارے ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سب کے لیے دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم خیر فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عادتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں, آئیے ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. ہر مسلمان کو یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ معافی مانگنا سیکھے. اڑی اچھی نہیں ہے, مجھے معاف کر دیجئے. کیا کہیں گے حسب, کیا بیوی سے بھی معافی مانگنی چاہیے؟ ظلم کیا تو معافی تو مانگنی ہے نا, حقوق معاف کروانے. بلکہ امیر اہل سنت نے تو ہماری تربیت یہ فرمائی ہے کہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں
اپنے گھر کے متعلق فرماتے ہیں، مدنی مذاکرے میں فرمایا، بیان میں فرمایا کہ میں اپنے گھر میں معافی مانگتا ہوں. نہ شرم آوے تو کیا کرے بابا؟ بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بچے پر بھی اگر زیادتی ہوگی تو اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. بچوں کی ماں سے اگر زیادتی ہوگی تو اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. ظاہر ہے یہاں نہیں مانگے تو قیامت کے دن پھر اس کا عذاب سہا نہیں جا سکے گا. وہ جھجک کیسے اڑائیں؟ کوئی بھی جھجک اڑانی ہو تو وہ کام کرتے رہیں، جھجک اڑ جائے گی. پہلی بار دوسری بار تھوڑا زبان لڑکھڑائے گی، پھر انشاءاللہ عز و جل عادت پڑ جائے گی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ معافی مانگنے کی نوبت آئے کیوں، یعنی ہم اتنی احتیاط کریں کہ کسی کی دل آزاری ہو ہی نہیں کہ ہم معافی مانگے اس سے. توبہ بھی کرنی ہوگی دل آزاری کی تو اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی، بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی. ٹرک والوں کی لینگویج رف، اگرچہ پیسنجر سے واسطہ نہیں پڑتا، بس والوں کا پیسنجروں سے ہی واسطہ ہے. ان کو حقوق لباس سے بہت محتاط رہنا ہوگا کہ یہ رف ڈرائیور کا واسطہ کم پڑتا ہے، کنڈکٹر کا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. لوگ تنگ کرتے ہیں ان کو، لیکن یہ اپنے آپے میں رہنا چاہیے، ان کو برداشت کرنا چاہیے. طرح طرح کی لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے، یہ صبر سے کام لینا چاہیے. واسطہ پیر و مرشد کا مجھ کو تو متقی بنا یا رب. آمین آمین. متقی بن جائیں تو بات ہی کتنی اچھی ہے. متقی تو ہوتا ہی پرہیزگار ہے، بری باتوں سے بچنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بنائے اور اسے دعا کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا پیشوا بنائے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں آپ دعا کر رہے ہیں کہ متقین کا پیشوا ہمیں رب العالمین بنائے، تو ذرا غور کر لیں کہ متقین کا پیشوا خود کتنا بڑا متقی ہونا چاہیے. تو تقوی کی عادت ڈالیں، اس کو محبوب رکھیں. بندہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کی طرف آتا ہے اور اس کو اپنے کردار میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر تقوی کی رب سے دعا کر رہے ہیں تو بندہ پھر اس طرف بھی آئے گا اور اس کو چاہے گا بھی. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اعمال خیر کرنا آسان فرمائے. آپ کی کالز کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کالز بڑا ہی پیارا موضوع ہے. عادت کے تعلق سے یہ عرض کروں گا کہ اچھی عادت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری عادت انسان کو برا بنا دیتی ہے. دعوت اسلامی کا وہ مدنی ماحول ہے کہ انسان اس میں صحیح سے رچ بس جائے اور اپنے اندر اچھی عادتوں کو نافذ کر لے تو انشاءاللہ وہ ایک نیک پرہیزگار بن جاتا ہے. اللہ عز و جل میری دعوت اسلامی کو شاد آباد رکھے، میرے مرشد کریم کو شاد آباد رکھے. میں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ ایک کلام سنا دے. گناہوں کی نہیں جاتی یہ عادت، یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. اللہ اکبر. مزید کال. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے مدنی چینل کا بڑا زبردست سلسلہ ہے اور آج جو سلسلے کا موضوع لیا ہے عادتیں، بڑا زبردست لیا. اللہ تعالیٰ اس موضوع کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں جس طرح اللہ رسول کا حکم ہے اس طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بالکل دعائیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے. موضوعات اچھے ہونا یہ بسا اوقات ہماری طبیعت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھلائی کی بات کہی جا رہی ہوتی ہے اور وہ بندے کو پسند نہیں آتی. کبھی کبھار بری بات بھی ہو رہی ہو تو لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. خیر اچھی طبیعتیں ہوں تو اچھی چیزیں پسند ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا کرنے، اچھے کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مزید ماشاءاللہ سلسلہ قرآن صلی اللہ بہت اچھا چل رہا ہے. ہدایت اللہ خان عرض کر رہا ہوں خیبر پختونخوا سے. عرض یہ کرنی تھی کہ یہ والا کلام اگر پڑھا جائے، مدینے جانے والے جاؤ فی امان اللہ.
اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے جی مزید کال. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. اویس بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ رب نے آپ کو مظہر کامل بنایا ہے. مزید میں میسیجز لے لیتا ہوں. میسیجز کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو باتیں بھی بہت ساری کی ہیں لیکن کلام کا بھی بہت سارے کلاموں کی بھی فرمائش ہے. کہا جا رہا ہے یہ کلام سنا دیجئے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. سبحان اللہ. اچھا جی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اس کلام کی فرمائش ہے. یہ کلام سنا دیجئے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ٹھیک ہے جی. اچھا کہا جا رہا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت بھی سنا دی جائے. وہ اس میں آپ کی طرف ہے. اب فرمائشیں مدنی چینل کے ناظرین کی آپ تک پہنچ چکی ہیں. اب دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اویس بھائی کس کی فرمائش پوری کرتے ہیں. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. میں ہے دریا تیرا
जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बेस्तर मदीने में। मैं आऊं मदीने, मेरी औकात लगी है, गर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। हाजियों के बढ़ रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। आहा पल्ले सर नहीं रखते सफर सरवर नहीं, तुम बुला लो तुम बुला लो तुम बुला ले, पर हो कादिर या नबी। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बेस्तर मदीने में। मुझे बुला लो आका, ये हिज्र का गम सता रहा है। मैं दर पे आऊं यही तो अरमान, दिल में तूफान मचा रहा है। मुझे तुम्हें हर साल गज पे बुलाना या रसूल अल्लाह। मैं तैबा आऊं यही तो अरमान है मेरा। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बेस्तर मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत हमें अता फरमाए और यकीनन इसका बड़ा फैज़ान है। आइए सिलसिले में एक मदनी गुलदस्ता एक पैकेज शामिल करते हैं, अनमोल बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते और उसका एक सेगमेंट है अनमोल बात। आज आपको एक ईमान अफरोज वाक़या सुनाता हूँ। एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है जिससे ईमान ताज़ा हो जाएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गैर मुस्लिम रूमियों ने कैद करके अपने बादशाह के सामने पेश किया। आपसे उस बादशाह ने कहा कि तुम अपने दीन से फिर जाओ, मैं तुम्हें अपनी बादशाहत में शरीक कर लूंगा और अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सुनकर जवाब दिया, अगर तुम अपनी सारी बादशाहत भी मुझे दे दो फिर भी मैं आंख झपकने के बराबर भी अपने दीन से नहीं फिरूंगा। उस गैर मुस्लिम बादशाह ने जब ये सुना तो कहा, फिर तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने जवाब दिया, ये तुझे इख्तियार है। बादशाह के हुक्म से उसके तीर अंदाजों ने आपके हाथ पांव और जिस्म पर तीर बरसाना शुरू कर दिए और बार बार ये कहते जाते कि अपने दीन से अब भी फिर जाओ
مگر صبر و استقلال کے عظیم پیکر سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے رہے، ہرگز نہیں، میں اپنے دین سے نہیں پھر سکتا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں سولی سے اتارو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ میں تیل ڈال کر آگ پر رکھا جائے۔ جب دیگ میں تیل گرم ہو گیا تو بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کے بارے میں کہا کہ اس کو لاؤ اور اس کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں اسے ڈال دو۔ ان کے سامنے چنانچہ مسلمان کو لایا گیا اور اس گرم تیل کے اندر اس مسلمان کو ڈال دیا گیا، جس سے اس کا سارا گوشت جل گیا اور ہڈیاں بھی تیل میں چمکنے لگی۔ اور جب یہ منظر آپ نے دیکھا تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ کتنا دردناک منظر ہوگا۔ بادشاہ نے سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب بھی ہمارا مذہب قبول کر لو تو تم اس آگ کی دیگ سے بچ جاؤ گے، ورنہ تمہیں بھی اسی کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جوش ایمانی سے کام لیتے ہوئے فرمایا، میں اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی ہمیشہ رکھوں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ انہیں بھی اس میں ڈال دو۔ جب آپ کو آگ کی دیگ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا تو آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ رک جاؤ، شاید اس کا دل نرم پڑ گیا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس آپ کو لایا گیا اور بادشاہ کی یہ تمنا تھی، یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس تکلیف کو دیکھ کر ڈر گئے۔ تو بادشاہ نے سیدنا عبداللہ بن حذیفہ سے فرمایا، کیوں ڈر گئے نا؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سے لبریز جملہ کہا اور ارشاد فرمایا کہ بادشاہ میں اس آگ سے نہیں ڈر رہا اور میرا رونا اس آگ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اب وہ جملہ جو سونے کے قلم سے لکھنے کے برابر ہے، سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ، ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج یہ ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش کہ میرے جسم کے ہر حصے میں ایک ایک الگ الگ جان ہوتی اور وہ سب جانیں میں راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ کتنا جذبہ تھا، کیسا عزم تھا، کیسا استقلال تھا، کیسی دین پر استقامت تھی۔ تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر کبھی دین کے معاملے میں کوئی تکلیف آ جائے تو کیا ہمیں بے صبری کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس جملے کے ذریعے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ دین پر ہمیشہ ثابت قدم رہو، دین کے معاملے میں اپنے قدم میں ڈگمگاہٹ مت آنے دو اور اللہ سے دین پر استقامت مانگو، چاہے کیسا ہی معاملہ کیوں نہ آن پڑے۔ ہر وقت دین پر مضبوطی سے رہو اور دین کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ انشاءاللہ دین پر استقامت تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گی اور راہ جنت پر گامزن کر دے گی۔ ورنہ یاد رکھیں کہ اگر استقلال، عزم اور استقامت میں ذرہ برابر بھی ڈگمگاہٹ آئی تو یہ ایمان کے لیے خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یقیناً یہ کہنا بڑا آسان ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کاش ہم اس کی حقیقی تصویر بھی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اور یقین مانیں دین پر ثابت قدمی یہ ایک ایسی انمول نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی زندگیوں کے ان سنہری واقعات کے ذریعے ہمیں دین پر استقامت کا درس عطا فرمایا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دین پر ثابت قدمی یقیناً ایک عظیم شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور دین اسلام پر استقامت یقیناً اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت سے ہی ممکن ہے۔ اس سے اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ اگر اچھی عادتیں ہماری ہوں گی تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے معاون ہوں گی کہ بندہ اپنے دین کے ساتھ جڑا رہے۔ یہاں میں ایک سوال کریٹ کرنا چاہوں گا، مہروز بھائی کے پاس پیش کرنا چاہوں گا۔ مہروز بھائی، ہر بندہ یہی کہتا ہے میری عادتوں کو کیا ہوا ہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ جو اس کو سمجھانے والا ہوتا ہے وہ اپنی جانب ٹھیک ہوتا ہے۔ جب دونوں ہی افراد اپنی اپنی جانب ٹھیک ہیں، کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو بری عادتیں معاشرے میں کس کی ہیں؟ اس کا کوئی معیار بنے گا کہ بھئی اس معیار کے مطابق جو عادت نہیں ہے وہ بری ہے؟ یہ تو حقیقت ہے۔ اپنی آپ کو تو کون کہے گا کہ میں عیب دار ہوں یا میں برا ہوں اور میرے اندر یہ غلطیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں؟ یہ تو بہت بڑے دل گردے اور بڑی مردانگی کی بات ہے۔ تو اب اس کا تجزیہ کیسے کیا جائے، انالائز کیسے کیا جائے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں، جب خالد بھائی ہم کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں سب سے پہلا معیار، سب سے بنیادی جو معیار ہمارے سامنے آئے گا کسی کی اچھائی کا، برائی کا، چاہے وہ فرد ہو چاہے عادت ہو، صحیح، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے اس بارے میں کیا احکامات، دین اسلام کی تعلیمات آیا کہ اسے پسند کرتی ہیں ناپسند کرتی ہیں، یہ ڈوز میں ہے یا ڈونٹس میں ہے، ٹھیک، یہ حکم دیا گیا یا اس سے روکا گیا، یہ چیک کیا جائے گا۔ صحیح۔ دوسرا معیار جو ہے وہ ہے آپ کا اخلاقی معیار، کہ ایک جو جرنل اخلاقیات ہے، 4-6 سینسیبل لوگ جو ہیں اس عادت کو، اس فرد کو، اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ میں آپ کو مثال دیکھتا ہوں، بھئی نماز پڑھنا اچھی بات ہے بری بات؟ اچھی بات، یقینی طور پہ اچھی بات ہے، اس کا جواب یہی آنا چاہیے۔ صحیح۔ لیکن یہ اچھا کیوں ہے؟ تو اس کی جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ اللہ کا حکم ہے، بالکل، اس کے رسول کا حکم ہے، صحیح، تو یہ اچھا ہے۔ شراب پینی بری کیوں ہے؟ کیونکہ دین اسلام نے اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے۔ جوا کھیلنا برا ہے کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ۔ صحیح۔ ماں باپ کی اطاعت کرنا اچھا ہے، ویسے بھی اچھا ہے، لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ دین نے اس کو فوکس کیا، اس کے بارے میں حکم دیا، والدین کی اطاعت کرو، دیکھ سرکل میں رہتے ہو، تو یہ اچھا ہو گیا۔ دوسری چیز ہے آپ کی اخلاقی ویلیوز، ٹھیک ہے، آپ کے معاشرے میں اس کو کیسا لیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس میں ہوگا یہ کہ اگر میرے دوست ہیں تو وہ میرے جیسے ہوں گے شاید، تو ان کا اخلاقی معیار تو پھر وہی ہوگا جو میرا ہے۔ تو اس پہ غور کر لیا جائے، کسی غلط چیز کو وہ صحیح نہ کہہ رہا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کے معیار کیا ہے، اخلاقی معیار کیا ہے اس بارے میں، تو ہم ان سینسیبل، ان پڑھے لکھے، ان باشعور عاشقان رسول کی بات کریں گے کہ جن کی بات کی معاشرے میں ویلیو ہو، جن کی بات عقل و شعور اور دین اسلام کے کانٹیکس میں درست قرار پائے۔ تو ایک یہ ہے، اور تیسرا یہ ہے قانونی حیثیت میں دیکھ لیں اسے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں ون ویلنگ کر رہا ہوں، صحیح، میں اس شاہراہ پر ون ویلنگ کر رہا ہوں، تو یہ کیسا ہے؟ یہ قانون بتائے گا۔ قانون نے اسے برا کہہ دیا، جرم قرار دے دیا، غلط قرار دے دیا، تو اب یہ برا، حالانکہ دوست تو مل کر ہی کر رہے ہیں۔ ہاں، دوست تو مل کر ہی کر رہے ہیں، وہ پوری پلٹن ہی ہوتی ہے، پورا گروپ ہوتا ہے، گینگ ہوتا ہے، وہ سارے ایک ساتھ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، گروپ کی تو اپنی ایک اہمیت ہے نا خالد بھائی، یہ جو عادتیں پڑتی ہیں نا، اس میں بہت بڑا کردار آپ کے دوستوں کا، آپ کے ہمجولیوں کا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے والوں کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آتا ہے، میرے محسوسات تو یہ ہیں کہ ایک وقت آتا ہے تو دوست بھی نا آپس میں ملنے لگتے ہیں۔ ایک تو بائی نیچر طبیعتوں کے اعتبار سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا اگلے کو ایسا لگتا ہے کہ شاید بھائی ہیں، چہرے بھی ملنے لگتے ہیں، بعض اوقات وہ شباہت غالباً جو ہے نا آتی ہوگی، یہ میرے محسوسات ہیں، یہ ضروری نہیں ہو کرنا، ورنہ کم از کم ہینڈ موومنٹس،
اور آپ کی باڈی لینگویج، یہ کافی ساری چیزیں وہ شاید انہیں چیزوں کی وجہ سے میچ کرتی ہو نا جی، ایک دوسرے سے میچ کرتے ہوئے لگتے ہیں. تو وہ کیا ہے، آپ جس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں آپ ویسے ہوتے جائیں گے. آپ جس بات کرنے والے کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ویسی بات کرنے لگیں گے. ایک اور چیز ہوتی ہے اس میں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری دوستی وغیرہ کیسی خالی، دوسرا ایک چیز ہوتی ہے انسپائریشن. بعض اوقات ہم کسی سے انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں، صحیح، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی عمر کا فرد ہو یا بڑا پڑھا لکھا شخص ہو یا بڑا کامیاب شخص ہو. نہیں، ہر کسی کا رول ماڈل الگ ہوگا. اپنے ذہن میں اس نے جو خود ساختہ تراشا ہوا ہوگا وہ الگ ہوگا. کیا پتا اس کا دوست ہی اس کا رول ماڈل ہو، کیا پتا اس کا کولیگ اس کا رول ماڈل ہو، کیا پتا اس کا باس اس کا رول ماڈل ہو، کیا پتا محلے کا کوئی فرد اس کا رول ماڈل ہو، کیا پتا کہ جس جگہ وہ جاب کرتا ہے یا پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا ٹیچر جو ہے وہ اس کا رول ماڈل ہو. تو جو رول ماڈل ہوتا ہے جس کو آپ نے اپنا معیار بنایا ہے نا، اس کی بھی باتیں آپ کے اندر رفتہ رفتہ آنے لگتی ہیں. آپ دیکھیے گا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے، یا جس نے جس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، آہستہ آہستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر اس کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے مسلمانوں کی کیفیات کو اگر دیکھیں تو الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہمارا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے، یعنی عشق کے حوالے سے، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات اس کے معیارات تو الگ الگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں وہ ان کو عمل کرتے ہیں. جو تعداد عمل کرتی ہے تو وہ کیوں کرتی ہے؟ داڑھی رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آپ کے طریقے پہ، آپ کی شریعت، انسپریشن وہی ہے. ان کی داڑھی تھی تو ہم بھی رکھیں گے، وہ امامہ باندھتے تھے ہم بھی باندھ دیں گے، وہ نماز پڑھتے تھے ہم بھی پڑھیں گے، وہ دیگر نیک کام جو بھی ہمیں سنتیں پتہ چلتی جائیں گی، جو ان کے بیہیویئر کی روٹین پتہ چلتی جائے گی، جو ان کی اخلاقیات کی چیزیں ہمیں پتہ چلتی جائیں گی، اسے ہم کنٹینیو کرتے چلے جائیں گے. اور اگر ہماری ذات میں اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہوگی تو کم از کم ہم ریئلائز کریں گے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، میرے اندر وہ ہونی چاہیے. تو معیار تو یہ ہے ہمارا. کردار کو یقیناً بنانے والی، سنوارنے والی بھی یہ دوستی ہوتی ہے، اور اگر کسی برے سے ہو گئی تو پھر کردار کو بگاڑنے والی اور بری عادتوں میں پھنسانے والی، بلکہ بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈالنے والی یقیناً یہ دوستی ہو سکتی ہے. یہاں میں چاہوں گا مہروز بھائی ذرا اس پر کچھ گفتگو فرمائیں کہ اچھی عادتیں اپنانا چاہتے ہیں، نہیں کر پاتے. ایک لوگوں کی صدا یہ سنائی دیتی ہے بار بار کہ یار ہم چاہتے تو ہیں یہ کر لیں لیکن نہیں ہو پاتا، ہم یہ چاہتے ہیں نیک بن جائیں لیکن نہیں ہو پاتے. تو اچھی عادتیں اپنانے کا ذہن ہے، ان کو کیسے اپنائیں؟ جو پرانی بری عادتیں ہیں ہماری زندگی میں شامل ہیں، ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ چھوٹ نہیں پاتی. تو کیا یہ، پہلے تو یہ بتائیے کہ دونوں ایک ساتھ ہی ہیں کہ پرانی چھوٹیں گی تو ہی نہیں آئیں گی، یا پرانی بری کے ہوتے ہوئے نئی ایڈ نہیں ہو سکتی؟ ایسا ہے کیا؟ چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مکی. اللہ، تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے. اگر اسے پوچھیں شعور کی کیفیت میں کہ آپ کیا چاہتے ہو، وہ سب سے خوبصورت دکھنا چاہے گا، وہ سب سے حسین دکھنا چاہے گا، سب سے اونچا دکھنا چاہے گا، سب سے زیادہ باشعور دکھنا چاہے گا، سب سے زیادہ پڑھا لکھا دکھنا چاہے گا. ٹھیک. اور وہ چاہے گا کہ میرے اندر ایسی عادتیں ہوں کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. اور اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اچھی عادتیں ہوں اور بری عادتیں نہ ہوں. خالد بھائی دیکھیں، عادت جب بن گئی ہے نا جی، اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہے. صحیح. اور بہت آسان ہے. صحیح. دونوں کو صحیح کہہ رہے ہیں. بہت مشکل بھی ہے نا، تو اس لیے کیا بات ہے آپ، بہت مشکل بھی ہے، بہت آسان بھی ہے، کیونکہ اس میں جو چیز اہمیت کی حامل ہے نا وہ آپ کی اپنی ذات. ٹھیک. جس دن میں نے فیصلہ کر لیا اس دن میں نے وہ عادت تبدیل کر دینی ہے، چھوڑ دینی ہے، اس کے بجائے کوئی نئی عادت لے کر آ جانی ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. صحیح. مجھے یاد ہے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عرفان بھائی وابستہ ہو رہا تھا، تو نئی نئی ذمہ داریاں ملنا شروع ہوئی تھی. تو ہمارے نگران تھے محمد جسیم الطاری. وہ ایک بات کیا کرتے تھے اکثر، وہ کہتے تھے اگر آپ نے پوری کوشش کر لی نا، آپ نے کوشش کر لی اور آپ نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اوکے. سبحان اللہ. تو سب سے بنیادی چیز یہ کہ آپ کس چیز کے لیے تیار ہیں. جی. جب میں کسی چیز کے لیے تیار ہوں تو وہ میں کر گزروں گا. یہ انسان ہی ہے نا جس نے پہاڑ کے پہاڑ رائی کے دانے کی طرح ریزہ ریزہ کر کے ہٹا دی. انسانی
اچھا پھر جیسے شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس تو ایسی ہزاروں لاکھوں مثال ہیں کہ لوگوں نے اپنی عادات کو تبدیل کیا ہے. بالکل ہے مشکل. جو مشکل کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیرونی چیزیں نہیں ہے مشکل. صحیح. یعنی خارج سے باہر سے کوئی مشکل آپ کی طرف نہیں آ رہی. مشکل آپ کو اندر سے ہے کہ آپ تیار تو ہوں. صحیح. تو جیسے شوگر والے ہیں جی, ان کو ڈاکٹر منع کر رہا ہے, دنیا منع کر رہی ہے جی چینی نہ کھائیں, میٹھا نہ کھائیں, پرہیز کریں, ٹھیک ہے. صحیح. ایون ان کی اولاد بعض اوقات روک رہی ہوتی ہے, اگر وہ مطلب ایسا جو بھی ہے کنڈیشن. یہ مدنی چینل کے ناظرین کے ارد گرد بھی شاید کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوگا. سب روک رہے ہیں لیکن وہ نہیں روک رہے. تو نہ روکنے میں باہر سے تو کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ. صحیح. کوئی دوست نہیں کہہ رہا کہ نہیں کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, کوئی رشتہ دار بھی ایسا نہیں کہہ رہا. یعنی یہاں تو کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا, سب کہیں گے بھائی آپ کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں نہ کھائیں. ایون جس کے یہاں تقریب میں جائیں گے نا, دعوت میں, وہ بھی کہے گا آپ کے لیے الگ میٹھا ہے شوگر فری. وہ کہے گا نہیں میں تو یہی کھاؤں گا سب والا. تو اب یہاں پہ جو سب والے کی طرف ہاتھ جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ ادھر کون سی باہر والی چیز ایسی ہے؟ ٹھیک. تو ادھر کوئی چیز باہر سے نہیں ہے, خارج سے نہیں ہے, بلکہ اندر سے ہے. اور اس چیز کا نام ہے ول پاور. آپ کے اندر کتنی استعداد ہے کہ آپ کسی چیز کو چھوڑ سکیں, اختیار کر سکیں. دیکھیں نا, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم سے عادتیں چھٹتی نہیں ہیں. صحیح. شراب کی جب حرمت آئی لوگوں نے یکسر عادتیں چھوڑ دیں. بالکل چھوڑ. تو اسی طریقے سے بہت ساری عادتیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے دل پہ چوٹ کر گئی, ہم نے فیصلہ کر لیا, ہم نے توبہ کر لی, ہمارا دل چوٹ کھا گیا, اب ہم کہتے ہیں اب نہیں کریں گے. صحیح. وہ چھٹ جاتی ہے عادت. دوسری چیز, اب میں ایک اور زاویے کی طرف آؤں کہ آپ عادت چھوڑنا چاہتے ہیں. صحیح. آپ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر رکاوٹ آ جاتی ہے. یعنی آپ کا جو ول پاور ہے وہ ذرا کمزور ہے. چراغ جلے گا تو اسی سے روشنی لے کے آپ بھی جل جائیں گے. ٹھیک. وہ بجھ گیا تو آپ کی بھی روشنی ختم. ول پاور آپ کی کم ہے. تو ایسے میں جو سب سے نقصان دہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی بیٹھک, آپ کی دوستی, آپ کی فرینڈ شپ, جیسے فرمایا. صحیح. تو اگر آپ کے اندر بری عادتیں ہیں, سب سے پہلے تو انالائز کریں نا اپنی ذات کا. پہلے مان لیں کہ ہے, ریئلائز کریں, انالائز کریں کہ میرے اندر عادتیں ہیں کیا. مجھے یاد ہے کسی زمانے میں نے جو ہے نا وہ ایک صفحہ لیا, جی عرفان بھائی, پیج لیا ایک بڑا A4 سائز کا یا اس سے بھی بڑا پیج لیا. اس پہ بہت ساری عادتیں لکھی, یعنی جو میں سمجھتا تھا میرے اندر ہیں یا ہونی چاہیے وہ لکھی. اچھی بھی تھی اس میں, اور جو مجھے لگتا تھا میرے اندر بری عادتیں وہ بھی تھی. پھر میں نے چند لوگوں کو وہ پرچہ دیا, مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, اور میں نے عرض کی کہ مجھے نا اس میں نمبر دیں. یعنی مجھے یہ پتا تھا کہ میں کہوں گا نا یہ میرے اندر ہیں یا نہیں, یہ مشکل ہو جائے گا, تو مجھے نمبر دیں. مثال کے طور پر میں کتنا سچ بولتا ہوں, میں کتنا مسکراتا ہوں, ٹھیک, میں کتنا دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں, ٹھیک, میں کتنی نیکی کی دعوت دیتا ہوں, ٹھیک, میرے اندر برداشت کی صلاحیت کتنی ہے. اللہ. تو یہ اس طریقے سے پازیٹیو ہو گئی. نیگیٹو رکھ لیں آپ, جھوٹ کتنا بولتا ہوں, ٹھیک ہے, معاذ اللہ تو تڑا کیا, گالی گلوچ کا تو نہیں ہے. تو اس طریقے سے کچھ سوالات بن جائیں گے آپ کے. جب سوالات بن جائیں گے تو کیونکہ یہ آپ اپنی ذات کے بارے میں کر سکتے, دوسرے کے بارے میں لینا شروع نہیں کر دیجیے گا, نہیں تو گناہوں کا پھاٹک کھل جائے گا. اور یہ بہت کلوز جو آپ کے دوست ہوں, آپ کی والدہ ہیں, آپ کے والد ہیں, بڑے بھائی ہیں, بہن ہیں, آپ کی اگر شادی شدہ ہے تو آپ کے بچوں کی امی ہیں, ان سے بڑے سنجیدہ اور سینسیبل وے میں جا کر اگر آپ یہ فارم فل کروا لیں نا عرفان بھائی, اور یہ دیکھتے رہیں کہ میری کارکردگی یہ ہے. دیکھیں کسی سے پوچھیں آپ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں کہ سچ بولتا ہوں, تو شاید اس کا جواب دینا مشکل ہو. لیکن آپ اگر یہ پوچھیں کہ میں عادتاً جو ہوں سچ کتنا بولتا ہوں یا جھوٹ کتنا بولتا ہوں, 10 میں سے نمبر دینے آپ نے, تو آپ کے سامنے گراف آ جائے گا کہ آپ کتنے اچھے اور کتنے برے ہیں. آپ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں, اپنا تجزیہ کر رہے ہیں نا. اچھا یہ چاہے یہ طریقہ ہو چاہے وہ طریقہ ہو, دیکھیں امیر اہل سنت کے جو مدنی انعامات ہیں تو ان کی تو بات ہی الگ ہے نا. ان کی بات تو یوں الگ ہے کہ وہ ٹوٹل پوزیٹیو ہے, اس میں ہمارے گناہوں کو بھی چھپایا گیا ہے.
ہمارے عیبوں کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے نا کہ کسی پہ آشکار نہ ہو. آپ دیکھیں جب مدنی انعامات کا رسالہ فیل کرتے ہیں اور پھر اسے جو ہے نا جمع کرواتے ہیں تو پورا رسالہ تھوڑی جمع کرواتے ہیں. وہ آخری پیج جو آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہمارا پردہ رہ جائے. اس میں جو سوالات کیے گئے وہ ایسے کیے گئے کہ ہمارا پردہ رہ جائے. بہرحال کسی بھی طریقے, اچھا بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جی, آپ کو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن آپ ڈینائی کر رہے ہوتے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ وقت پہ نہیں پہنچتے, جو آپ نے شروع میں بات کی تھی. لوگ تو بتا رہے ہیں وقت پہ نہیں پہنچتے صحیح, لیکن آپ جو ہے نا اس کو ریزن دے رہے ہیں کہ آج گاڑی نہیں ملی تھی, آج پانی نہیں تھا, آج فلاں چیز تھی, آج کھانا نہیں تھا, آج الارم نہیں تھا, آج گھر والے نہیں تھے, آج جناب یہ تھا, آج وہ تھا. آپ نے کیا کرا, آپ نے یہ کیا کہ آپ کے بارے میں جو بڑا سچا ستھرا تجزیہ آیا تھا آپ نے اس کو ردی کی ٹوکری میں دے دیا, پھینک دیا, کیا کر کے ریزن دے کر. اور یہ ناکام لوگوں کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے. واہ, ناکام لوگوں کی خوبی. جی, ناکام لوگوں کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے خوش رہنے کی, کہ وہ ناکامی کو کبھی اپنے سبب قرار دیتے ہی نہیں ہے, ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. ہاں کہ میری وجہ سے یہ ہوا, یہ تو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. دیکھیں برائی تو دنیا میں ہماری وجہ سے ہے ہی نہیں نا. ہاں, ہماری وجہ سے دنیا میں اچھائی وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن آس پاس کے لوگ. اور خالد بھائی سچی بات تو یہ کہ ایک تو آئینہ وہ ہوتا ہے نا, مرر وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے. صحیح. ایک اور مرر بتاتا ہوں میں آپ کو. مدنی چینل کے ناظرین, آپ تنہائی میں بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ, کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, ایک ذات ضرور آپ کو دیکھ رہی ہے جس کا نام اللہ ہے, جو ہمارا معبود ہے, جو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو ایک جگہ بیٹھ جائیں, ممکن ہو تو باوضو بیٹھ جائیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ تیار کریں اس چیز کے لیے. اور میں نے بات کی کہ آئینے کے سامنے, مرر کے سامنے تو آپ جب کھڑے ہوتے نا تو جب آپ کو پتا چلتا ہے وہ بیچارہ آئینہ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے منہ پہ سیاہی ملی ہوئی ہے, آپ کے فلاں فلاں عیب ہے, لیکن میں جو آئینہ بتا رہا ہوں اس کے لیے آپ کو آنکھیں کھولنے کی یا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہے. اپنی آنکھیں بند کریں اور خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیسا ہوں. صحیح. تو اگر ضمیر کی ذرا سی رمق بھی زندہ ہے تو آپ خود ریئلائز کریں گے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے, میرے اندر یہ غلطی ہے, میرے اندر یہ خراب عادت. اور جب آپ ریئلائز کر رہے ہیں تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس طرف جائیں کہ ان چیزوں کو ختم کروں. خالد بھائی, آپ نے بات کی تھی نا کہ میں عادت تبدیل کیسے کروں. جی دیکھیں جی, یہ پیالہ ہے, صحیح, ابھی تو یہ خالی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے اندر میں پانی بھر دوں, پانی بھرنے کے بعد اس میں دودھ آ سکتا ہے ضرور. مطلب جو بھی بھر دیا نا ایک دفعہ پھر تو کچھ نہیں آ سکتا. لیکن ایک اور چیز ہے خالد بھائی, ایک اور زاویہ ہے. یہ پریکٹس کرنے نہیں بیٹھ جائے گا کیونکہ اس میں اسراف ہو جائے گا, صرف سمجھ لیں. اگر اس کے اندر پانی ہے خالد بھائی اور میں اس کے بیچوں بیچ ایک دھار جو ہے وہ دودھ کی ڈالنا شروع کر دوں کسی برتن سے لے کر, تو کیا ہوگا؟ دودھ اپنی اسپیس بنائے گا نہیں بنائے گا؟ بنائے گا نا اسپیس. اور آہستہ 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 کیا ہوگا, پانی جگہ چھوڑتا جائے گا اور دودھ کی اسپیس بنتی چلی جائے گی. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس پیالے میں پانی نہیں بچے گا, صرف دودھ ہی دودھ آ جائے گا. تو ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو, کیونکہ کسی طریقے سے تو ہمیں تبدیل ہونا ہے. میرے اس میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. سبحان اللہ. اس کا انتظار نہیں کہ میری برائیاں ختم ہو جائیں پھر نیکیاں ایڈاپٹ کر لی جائیں گی. نیکیاں شروع کر دی جائیں, نیکیاں برائی کو دور کرتی ہیں. یہی بات ہو گئی نا, یہ جو میں نے عرض کی قرآن کریم کی جو بات ہے, جیسے قرآن نے ارشاد فرمایا نا, خاص کر نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یعنی اب جو لوگوں میں کیٹیگری ہے وہ کیا کر رہی ہے, ایک کیٹیگری ہمیں یہ بھی ملتی ہے وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتی, یہ میں نماز کیسے پڑھوں, میں تو برے کام کرتا ہوں. حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھو, یہ برے کاموں سے بچائے گی. لیکن ہم نے ذرا اس تصویر کو بالکل الٹ کیا ہوا, بلکہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ایسے افراد کا جو کامل طور پر نیک نہیں ہے
مکمل طور پر ان کی زندگی میں نیکیاں نہیں آئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ کرتے ہیں، اس میں سے ایک نماز بھی. اب وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہو پھر ایسا کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو پھر ایسا کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو پھر ایسا کرتے ہو. آپ خود سوچ لیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. ایک شخص کے بارے میں روز بھائی پتہ چلا کہ بڑی ایک زندگی ایسی تھی کہ شاید عید کی نماز بھی نہ پڑھی ہو. یعنی دیکھا گیا کہ عید کی نماز میں بندہ گھر بیٹھا ہے، نہیں جا رہا نماز پڑھنے. پھر کیا ہوا کہ آفس میں جس طرح ہوتا ہے نا ایک انداز، قرآن اندازی ہوئی تو موصوف کا حج کی قرآن اندازی میں نام آ گیا. واہ جی واہ. ہارے نیارے ہو گئے. گھر والے جو ان کے تھے وہ بڑے خوش کہ بھئی ہم حج پر جائیں گے. یہ بیچارہ پریشان، خیر میں تو کوئی کام ہی نہیں کرتا، نہ میں نے کوئی نماز نہ کوئی روزے، یہ شاید میری زوجہ کی دعاؤں کی برکت سے یہ کام ہو گیا، حج کے نام آ گیا، چلو اب حج کو چلتا ہے. اب تیاری کی، سب کچھ کیا، اور جناب نمازیں بھی شروع کر دیں کہ اب حج پہ جا رہے ہیں، حج کا طریقہ سیکھا، سب کچھ کیا. اب یہ کرنے کے بعد حج کو گئے، حج کر کے واپس آئے. واپس آنے کے بعد ملاقات ہوئی تو پھر وہ ترغیب اسلامی بھائیوں نے دی کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اور حج مبرور کی علامات کچھ یوں ہیں کہ اب اس کو باقی رکھا جائے، نیکیاں جو شروع کی ہیں اس کو باقی رکھا جائے. ترغیب اثر کی، اور پہلے ہی ظاہر حج کر کے آیا بندہ، اثر تھا، تو وہ مسجد کی طرف رخ کیا. اب جب یہ بندہ مسجد پہنچا ہے تو لوگوں نے اس کو اتنی تعجب والے نکاح، یار آپ یہاں کہاں، آپ کہاں آ گئے، رستہ بھول گئے، آپ کیسے رستہ بھول گئے، ارے بھائی جگہ چھوڑ دو، حضرت آ گئے. اب جب اس طرح کے الفاظ 2-3 مرتبہ اس کے ساتھ ریگولر ہوئے نا، بیچارے کا پھر دل ٹوٹا، اور پھر وہ مسجد سے دور ہو گئے، ایون کہ نمازوں سے دور ہو گئے. ایک بندہ چلا تھا اچھے راستے کی طرف. ہم اپنا معاشرتی طور پہ ایک جائزہ لے لیں کہ ہمارے نیکی کو دیکھ کر ہماری صدا کیا نکلتی ہے، اچھے کام کو دیکھ کے ہمارا فرسٹ کمنٹ کیا ہوتا ہے. کیا وہ کسی کا دل توڑنے والا ہے؟ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں عرفان بھائی. اور یہ چیزیں بھولتا نہیں ہے، مطلب ہم میں سے بھی بہت ساروں کو تجربہ کسی نہ کسی انداز کا ہوگا، خود ہم نے بھی یہ نشتر سہے ہیں تو یہاں پہنچے ہیں. لیکن جو ہے نا آپ دیکھیں تو آپ کر کیا رہے ہیں، ایسا نہ کریں. اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے اسے اچھا ہی رہنے دیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی نقل بھی کر رہا ہے نا، جھوٹی بھی اچھی بات کر رہا ہے تو بھی اپریسیشن دیں آپ اسے. نقل بھی تو اچھی ہی کر رہا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کا فقط لباس کی نقل کرنے والا، پوری قوم فرعون کی عذاب میں مبتلا ہو گئی، غرق کر دی گئی. یہ بچ گیا، اس نے اچھے کی نقل کی تھی. لیکن ہمارا کیا عجیب مزاج بنا ہوا ہے کہ جو اچھا کام کر رہا ہے، بھلائی کی طرف آ رہا ہے، ہماری زبان کا ایک نکلا ہوا تیر اس کے جسم میں پیوست ہوتا ہے اور اسی روح کو. اور یہ بات نہیں غیر صرف خالد بھائی، ایک تو ہے نا ان نون پرسن، نہیں بعض اوقات تو بڑے کلوز جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی بات کرتے. تو عرفان بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک انجان بندہ کوئی بات کرے نا اس کا دکھ نہیں ہوتا، اس کی فیل کم ہوتی ہے، یا بندہ اگنور ہی کر دیتا مجھے کیا تعلق ہے. لیکن بعض لوگ نا ناخن کی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی ذات سے، اور وہی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ پہلے بنتے ہیں موت کا باعث، لوگ پھر برسیاں مناتے ہیں. پہلے یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو مسجد ہی نہیں آتا ہی نہیں، یوں نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، فلاں کام میں اچھی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتا. اب اس نے لینا شروع کر دیا، اب آپ کو طنز یاد آ گئے. اس کے بعد اس نے وہ کام چھوڑ دیا، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو کرتا ہی نہیں ہے. خالی بھائی آپ کو ریئل بات بتاؤں، مدنی چینل کے ناظرین کو ریئل بات بتاؤں. پرانی بات ہے، میرے سے کوئی 2-4 سال عمر میں کم اسلام بھائی ہوں گے، وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آنے لگے، نمازوں کی پابندی ہو گئی، روزوں کی پابندی ہو گئی، اور پھر ماشاءاللہ وہ اعتکاف میں بھی بیٹھا. تو میں ان سے ملنے کے لیے عید والے دن گیا تو ان کے گھر والے نا، گھر کا ایک فرد بہت ناراض ہوا. یہ کون سا طریقہ، ہر وقت مسجد، ہر وقت مسجد، ہر وقت مسجد. مسجد سے مراد یہی تھی کہ اذان ہوئی تو مسجد کی طرف اور پھر نماز پڑھ کے آنا. تو ہمارے یہاں تو اب روٹین یہ ہو گئی نا کہ جاتے ہیں مسجدوں سے تو تعلق کیسا رہ گیا وہ ہمارے سامنے ہی ہے. تو اس کو بیچارے کو بہت ڈانٹا گیا اور سنائی گئی اسے. پھر نتیجہ کیا ہوا، پھر اس کا ایک وقت آیا، اس کے گھر والوں نے مجھ سے ہی کہا، میرے سامنے کی بات ہے، مجھ سے کہا کہ اس کو کسی طریقے سے قافلے میں سفر کرا دو، کسی طریقے سے یوں کر دو، کسی طریقے سے یوں کر دو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس بھی تمہارے ساتھ ہے نا،
ہم اچھائی کی طرف جا رہے تھے, وہاں سے روک لگائی تو ایسا پش لگا کہ وہ اچھائی کی طرف جاتے جاتے نا بندہ 90 ڈگری کا یو ٹرن لے کے جو ہے نا وہ برائی کی طرف منتقل ہو گیا. شیطان بھی ایک اچھال دیتا ہے. پھر بات ایک خاص تناظر میں چل رہی ہے, یہ ایک پہلو یقیناً ہے. ایسے کئی واقعات ہم لوگوں کی یادداشت میں ہوں گے. بیچارہ ماحول کے قریب آیا, اس کے اندر جذبہ تھا, اس نے آگے بڑھنا چاہا, اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہا, لیکن یہی قریب لوگوں کی ایسی باتیں کرٹیسائز کرنا, وہ بیچارہ آج دین سے کتنا دور ہمیں نظر آتا ہوگا. لیکن دوسرا پہلو اس وقت اگر میں دیکھوں تو اب میں ایڈریس کروں ان لوگوں کو کہ جن پر یہ گزرتی ہے. جی, ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اب اس نیگیٹو کو پازیٹیو لے لیں. دیکھیں وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. اللہ اکبر, نے بڑا پیارا ان کو سمجھایا ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. واہ جی واہ. جب پرندہ ایگل جو اڑتا ہے نا, تو ایک جب ہوا اس کے اگینسٹ چلتی ہے نا, تو پھر اس کی پروان اور بلند ہوتی چلی جاتی ہے. تو ہم اس نیگیٹو کو پازیٹیو لے لیں. دیکھیں آپ نے جس مشن کو سٹارٹ کیا ہے نا, یہ آپ نے اپنی لائف کو بہتر بنانا چاہا ہے جو اینڈ لیس ہے. اس نے کبھی ختم نہیں ہونا. لوگوں کی یہ باتیں تانے ضرور دل توڑیں گی, دل ٹوٹے گا اور ڈی موٹیویٹ بھی ہوں گے, لیکن توجہ اس وقت اس آخرت پر رکھیے گا. واہ, مہاجرین اسلام کا آپ ایک مقام دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. مہاجرین نے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے پہلے حبشہ گئے اور پھر مدینہ گئے, یا پہلے صرف مدینہ ہی آئے, دونوں صورتوں میں یہ مہاجرین جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی, ان کا ایک اسلام کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قرآن کی آیات کو جب پڑھتے ہیں, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, اس کے تحت علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو لوگ پہلے ایمان لائے ان کا کیا تھا, ان کی مخالفتیں زیادہ تھیں. ان کو تو وہاں رہنے ہی نہیں دیا گیا نا, گھر بار سے نکال دیا گیا, بیوی, روزگار, مال, اسباب سب کچھ چھوڑ دیا, سب چھوڑنا, مشکلات کا سامنا کیا, اپنے دین پر ڈٹے رہے, اچھے راستے پر, سچے راستے پر, حق کے راستے پر ڈٹے رہے, اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا. تو جب مخالفتیں اچھی, اللہ کریم خیر فرمائے, ہوتی ہیں تو بندے کو نیکی کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے. کسی کو آپ کی نیکی پسند نہیں آئی, کسی کو آپ کا مسجد میں آنا پسند نہیں آیا, دراصل پتہ ہے کیا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کا مسجد میں آنا پسند نہیں آیا, اس کے اندر بھی نا مہروز بھائی ایک بات آئی ہے, اس کو اس کا اظہار کرنا نہیں آیا. اس نے آپ کو مسجد میں دیکھا نا کافی عرصے بعد اس طرح کے فرد کو, تو اس نے کہا کہ اس سے کوئی بات تو کروں, کچھ کہوں تو صحیح اس کو. یقیناً وہ نیکی کو برا کر نہیں کہہ رہا ہوگا, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود مسجد میں نہیں ہوتا. بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا, بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا اگنور کریں. آپ نے نیکی کس کے لیے اختیار کی تھی کہ لوگ آپ کو نیک کہیں گے؟ یقیناً آپ نے بھی اس لیے اختیار نہیں کی. تو جب اس لیے اختیار نہیں کی تو برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کے حوالے کر دیں, اور اپنی نیکی کے, اپنی بھلائی کے, اپنے دین کے راستے پر ثابت قدم رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ اچھے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کال دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اختتام کی طرف بڑھیں گے. ارسلان کھارکوٹ سے پروگرام دیکھ رہا ہوں. عادت, میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بری عادت ہے, میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں مگر وہ چھوٹ نہیں گئی. میں بہت کوشش کرتا ہوں, میں اس عادت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا نہیں کر سکتا, وہ ایک بری عادت ہے. میں اس سے اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں, توبہ بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, مگر وہ عادت چھوٹ نہیں رہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کریم خیر فرمائے. اور بری عادتیں چھوٹنے میں یقیناً اس کی رحمت شامل حال ہے. مہروز بھائی کوئی شارٹ کمنٹ اس پر کیجیے. 3R کا ایک فارمولہ ہے جی, کہ اپنی عادتوں کے اعتبار سے چاہے بری ہوں چاہے اچھی ہوں, ایک تو یاد رکھیں, اگر بری ہے تو اسے برے الفاظ کے ساتھ یاد رکھیں, اچھی ہے تو اچھے یادگار کے ساتھ اسے یاد رکھیں, بھولیں نہیں. دوسری چیز ہے اسے روٹین میں رکھیں. اچھی ہے تو روٹین میں رکھیں, اس طریقے سے کہ اس پہ عمل کرتے رہیں, دہراتے رہیں. تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرتے رہیں, درود پاک پڑھتے ہیں درود پاک پڑھتے رہیں, والدین کی اطاعت کرتے ہیں والدین کی اطاعت کرتے رہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں مدد کرتے رہیں, کنٹینیو رہیں اس کے اندر. اور اگر بری عادت ہے تو اسے چھوڑنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیے. تیسری چیز یہ ہے
کہ اس کے اوپر جو ریوارڈ ملنا ہے آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس پہ نظر رکھیں، نتیجے پہ نظر رکھیں، رزلٹ پہ نظر رکھیں، اور جو اس کا ثمرہ اور پھل ملے گا اس پہ نظر رکھیں تو آم پھر میٹھے ہی ملیں گے، تو صبر کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو. تو یہ 3 چیزیں ہیں، رکھیں گے آہستہ آہستہ سب ہو جاتا ہے. ہمت نہ ہاریں، ایک دم سے ساری چینجز آ جائیں یہ ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور اسٹرگل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلا گیئر ہی لگا اور بندہ اپنی اڑان پر پہنچ چکا، ایسا نہیں. آہستہ آہستہ گریجولی بعض چیزیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت اچھا ایلیمنٹ ہے کہ ہمیں برائی پر گلٹی فیل ہو رہا ہے، ویری گڈ، برا لگ رہا ہے. آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، چاہے اسٹیئر سے جا رہے ہیں، چاہے آپ ایلیویٹر سے جا رہے ہیں، چاہے آپ لفٹ کے ذریعے سے جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں اوپر کی طرف، تو کبھی نہ کبھی پہنچ ہی جائیں گے منزل پہ. کیا بات، آپ بس اوپر کی طرف چلتے جائیے، کیا بات، چاہے جس طرح بھی چلے. بڑی موٹیویشنل ایک بات کہی مہروز بھائی نے کہ آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو اس سفر کو جاری رکھیے. اور میں یہاں عرض کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ جو لوگ آپ کے دوستی میں معاون ہیں نا، جو اس اچھائی میں معاون ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے اچھے کام میں مددگار ہوں گے، اگر میں بھلائی شروع کر رہا ہوں تو اس میں میرے مددگار رہیں گے، میرے دوست رہیں گے، میرے ساتھ تعاون کریں گے، تو ان کی ذرا صحبت زیادہ کر دیجئے. جو لوگ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں اگر ان کے ساتھ رہا تو پھر میرا واپس برائی کی طرف ہی آ جاؤں گا، پھر میں ابھی تو برائی کو برا سمجھ رہا ہوں، پھر سمجھ بھی نہیں سکوں گا، اگر اس طرح کا ہے اور خیال آتا ہے آپ کو تو پھر ان بروں کو چھوڑیں، فوراً چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. دعا رب سے کرنا یہ مومن کا ہتھیار کہا گیا، اپنے رب سے دعا کرتے رہیں، یقیناً کرم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا. اور بڑی پیاری بات رب العالمین نے ارشاد فرمائی، انا لا نضیع اجر المحسنین، ہم کامیوں کا، اچھے کام کرنے والوں کا، محسنین کا، بھلائی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. کیا اللہ کریم اپنے بندوں کو ضائع کر دے گا؟ یقیناً نہیں. یہ دل میں ایک کیفیت پیدا ہونا کہ یہ برائی ہے اور میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی رحمت نہیں ہوتی تو کہاں ایسا خیال آتا. تو بس اس کی رحمت پر امید باندھیں. اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارے سلسلے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سلسلہ سن کر، دیکھ کر کے ان کی اچھی نیتیں بنی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی اچھی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. بری صحبتیں چھوڑنے کا ذہن بنا ہو، رب العالمین جل وعلا اس ذہن میں بھی پختگی نصیب فرمائے. بری صحبتیں کاش چھوٹ جائیں اور سلسلہ مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئیے صلاۃ السلام کے چند اشعار سنتے ہیں. محبوب رب اکبر، محبوب رب اکرم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر. اے والی مدینہ بلوا یہ مدینہ، اے والی مدینہ بلوا یہ مدینہ. کاشا کہ یہ پڑھے ہم، کاشا کہ یہ پڑھے ہم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر. یا مصطفیٰ کرم ہو جس دم لبوں پہ دم ہو، یا مصطفیٰ کرم ہو جس دم لبوں پہ دم ہو. کلمہ پڑھوں میں اس دم، کلمہ پڑھوں میں اس دم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر. عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے
جہنم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر محبوب رب اکبر لاکھوں سلام تم پر میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی